ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جنوری 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے جو تیسرا ایپیسوڈ ہے وہ لے کر اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم MTA کے ناظرین کی خدمت میں پروگرام راہ ہدیٰ کے اسٹوڈیو سے نیا سال کا مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال آپ سب کے لیے بے حد برکتوں والا ثابت ہو۔ MTA کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہم قادیان دارالایمان سے پیش کر رہے ہیں، اور پروگرام راہ ہدیٰ کے فارمیٹ کے تعلق سے بھی ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ یہ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے اور انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام کو لائیو صرف اپنے مشاہدین کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے مشاہدین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو سکیں اور ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں، استفسارات ہیں، وہ ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو موجودہ سیریز ہے، اس کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف حسین پہلوؤں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے جوابات اور ان کی تفصیل بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے حوالے سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں رائج پا گئی ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو اپنا عظیم الشان اسوہ اور جو تعلیمات پیش کی ہیں اس کے حوالے سے ہم آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ آج کے اس اہم موضوع پر جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں گفتگو کے لیے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کے قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف ایسی تنظیمیں قائم ہیں جو معاشرے میں عورتوں کے حقوق کے قیام کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آکسفورڈ جیسے مشہور اور معروف ڈکشنری کے حوالے سے بھی بعض عورتوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں عورتوں کے حوالے سے مختلف ایسے الفاظ موجود ہیں جو دراصل عورتوں کی بے عزتی کرنے والے الفاظ ہیں، لہٰذا ان کو خارج کیا جائے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے اور عورتوں کا ایک معاشرے میں کیا مقام ہے۔ یہ موضوع ہمیشہ لوگوں کے درمیان متنازع موضوع رہا ہے، لیکن آج سے جب 1400 سال قبل کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں، جس زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے کی حالت تو یہ تھی کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی ہے تو اس نومولود کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور عورت کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں
یہ ارشاد فرمایا کہ عورت اور مرد برابر ہیں اور دونوں کو برابر کے حقوق معاشرے میں حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے میں ایک عورت بحیثیت ماں ہوتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت جب ایک انسان کی بیوی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کے حقوق کو ادا کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے اور ان کی زندگی کو سنوارتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو قائم فرمایا ہے، اور نہ صرف حقوق کو قائم فرمایا بلکہ عورت کا ایک مقام اور باعزت مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عورت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مستشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے عورتوں کا حقوق نہیں ادا کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے وغیرہ، اس قسم کے مختلف بے بنیاد الزامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لگائے جاتے ہیں، جو کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان تعلیمات کے پیچھے جو حکمت ہے اس سے ناآشنائی کے نتیجے میں ایسے اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو اعلیٰ مقام معاشرے میں قائم فرمایا ہے اس کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اعتراضات کے جوابات بھی ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو یاد دلا دوں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن سکرین پر موجود ہے، اور ہمارے ٹیلی فون لائنز بھی آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے ایپیسوڈ کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف اعتراضات لگائے جاتے ہیں، بالخصوص عورتوں کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اس کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کے قریب شادیاں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ان شادیوں کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، بات دراصل یہ ہے کہ عورت اور مرد کا جو تعلق ہے وہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ دنیا کے ہر چیز میں یہ تعلق پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وہ من کل شیء خلقنا زوجین، کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہوا ہے۔ تو ایک نگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے۔ بجلی جو ہم استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں بھی ایک پاور جو ہے نگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے۔ یہ دونوں جب تک ملیں گے نہیں تب تک یہ صحیح کام نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو بقائے نسل کے لیے، آگے نسل چلانے کے لیے، اس واسطے کہ انسان بہرحال ایک فانی وجود ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، تو آگے انسان کی نسل چلانے کے لیے بھی عورت اور مرد کا تعلق لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں جہاں پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پایا جاتا ہے یا آپ کی بعثت عمل میں آئی، اس معاشرے میں عورت کے ساتھ تعلقات کے تعلق سے کوئی حد بندی نہیں تھی۔ ایک آدمی چاہتا تو 10 بھی عورتیں کر سکتا تھا۔ اور پرانے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تعدد ازدواج کا یا کثرت سے بیویاں کرنے کا رواج یہاں کے بادشاہوں میں بھی تھا۔ چنانچہ حضرت رام چندر جی کے والد جو تھے ان کی بھی کئی بیویاں تھیں۔ پھر اسی طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت کرشن جی جو ہے ان کی بھی متعدد بیویاں تھیں۔ تو یہ تو خیر ایسی بات نہیں ہے، لیکن عرب میں خاص طور پر ایسا تھا کہ کوئی حد بندی نہیں تھی۔ چاہتا تو کوئی 10 رکھتا، 20 رکھتا، یا بعضوں کو طلاق دے دیتا، بعضوں کو رکھتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جیسے کہ ایک آدمی ایک جوتی چھوڑ کے دوسری جوتی تبدیل کر لیتا ہے، یہی حیثیت عورت کی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا
کہ خصوصاً 4 اغراض ہمیں معلوم ہوتی ہیں قرآن مجید سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان احسان کو اختیار کرے، احسان صاد کے ساتھ، یعنی اس کے معنی پاک دامنی کا اختیار کرنا۔ جوانی کے ایام میں انسان بہک سکتا ہے، تو ایسے وقت میں جب اس کی اپنی شادی ہوگی، اس بیاہ کرے گا، اپنے گھریلو تعلقات میں اس کے اپنی بیوی کے ساتھ ہوں گے، تو ادھر ادھر اس کی نظر نہیں بھٹکے گی، اور پاک دامنی کا ایک ذریعہ قرآن مجید نے اس کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محسنین غیر مصافحین، سورۃ النساء کی آیت ہے یہ، آیت 25، کہ تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، شہوت رانی اختیار کرنے والے نہ ہو۔ تو یہ صرف جذبات کی تسکین کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ پاک دامنی کا ذریعہ قرار دیا۔ دوسری غرض شادی کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ نساؤکم حرث لکم، جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ بقائے نسل ضروری ہے۔ انسان کے آگے جب تک نسل نہیں چلے گی تو یہ پھر سلسلہ کیسے قائم رہے گا انسانوں کا؟ یہ تمام جانوروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا تیسری غرض یہ بیان کی، اور چوتھی غرض کہ دونوں کو رفیق حیات میسر آ جاتا ہے، عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے۔ نساؤکم حرث لکم جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ یہ سورۃ الروم کی 22ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فرمایا تمہارے لیے تمہارے اپنے جو نفوس ہیں، یعنی عورت اور مرد، تو اس لحاظ سے تم دونوں کے اندر ایسی محبت اور رحمت کا سلوک پیدا کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تم تسکین حاصل کرتے ہو۔ تو عورت مرد سے اور مرد عورت سے جو ہے یہ تسکین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی قرار دیا ہے، تاکہ معاشرے میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جس کے نتیجے میں بدنامی کا باعث ہو، یا یہ کہ شر کا باعث ہو، یا یہ کہ فساد کا موجب ہو۔ تو اب دیکھیں گے کہ اگر عورت اور مرد کے تعلقات صحیح نہ ہوں تو ایسی صورت میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد بہک جاتا ہے یا عورتیں بہک جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں لازمی طور پر ہے پورے معاشرے کو بدامنی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ خاص طور پر عرب میں چونکہ اکثر قبائلی رواج تھا، وہاں پر قبائلی راج بھی تھا، ایک سردار جو ہے پورے قبیلے کو کنٹرول کرتا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر جنگیں بھی ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا تھا۔ جنگوں کے نتیجے میں پھر اولاد کا بھی معاملہ آ جاتا ہے سامنے، عورتوں کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جنگوں میں جو شہید ہوتے ہیں ان کی بیوائیں کہاں جائیں گی، ان کی شادی کا بھی جو ہے بندوبست کرنا ضروری تھا۔ پھر یہ کہ ان کے جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں ان کی پرورش کا معاملہ بھی تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی جنگوں کا ماحول ہونے کے اعتبار سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ تو سورۃ نساء میں اس کی جو ہے تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کا خاص طور پر ذکر کیا کہ 2 3 3 4 بھی بیویاں کر سکتے ہو، لیکن اس پہ شرط لگا دی فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم عدل سے کام نہیں لے سکتے، برابری کا سلوک نہیں کر سکتے ہر ایک کے ساتھ، ان کے کھانے پینے کا، اس کے اوڑھنے پہننے کا، اور اسی طرح سے محبت کے تعلقات کے اعتبار سے، تو اگر برابری کا سلوک نہیں ہے تو ایسی صورت پہ پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ محبت اور رحمت کے تعلقات کے اعتبار سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی تمام بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اکثریت تو بیواؤں کی تھی اور کچھ جو ہیں وہ مطلقہ بھی تھیں۔ تو اس اعتبار سے آپ نے زیادہ شادیاں کی ہیں کہ ایک محبت اور رحمت کا سلوک ہو، اور دوسرے یہ کہ عورتوں کے ساتھ حضور کا جو تعلق تھا، جو عدل اور انصاف آپ نے قائم کیا تھا، وہ بھی ایک نمونہ ہے جو دوسرے قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔
تیسری اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جو مذہب کے مسائل ہوتے ہیں یا اسی طرح سے قوم اور ملت کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سیاست اور حکومت کے لحاظ سے بھی جو مسائل ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ عرب میں قبائلی راج کا رواج تھا. ہر سردار کا ہر قبیلے کا الگ سردار ہوتا تھا، اور اس سردار کے تحت جو ہے سارا قبیلہ عمل درآمد کرتا تھا. اور اس کے ساتھ جو ہے چونکہ وہاں پر ان کے ذرائع آمدنی بھی بڑے محدود تھے، تو ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ آور ہو کر جو ہے وہ لوٹ مار بھی کرتا تھا. تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے شادیاں کی ہیں، اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ مختلف جو قبائل ہیں ان سے اگر روابط قائم ہو جائیں تو لازمی بات ہے کہ جس قبیلے کی عورت آپ کے عقد میں آتی تھی وہ قبیلہ آپ کا جو ہے وہ رحمت کا سلوک کرتا تھا، اس واسطے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی کے خاندان والے خاوند کی خاص طور پر قدر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جس قبائل کے بھی مسائل تھے، آن وسلم نے ان تعلقات کو بڑھانے کے لیے بھی یہ شادیاں کی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک نبی کا وجود تھا، اور وہ بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، اور شرعی نبی ہونے کے اعتبار سے آپ نے اپنا عملی نمونہ اس رنگ میں بھی دکھایا کہ کثرت ازدواج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عورتوں کی اصلاح کے لیے ذریعہ بنایا. مردوں کے ساتھ تو آپ کے تعلقات عموماً ہوتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے بعض خاندانوں میں شادیاں کر کے ان کی تربیت آپ نے اس رنگ میں کی کہ ان عورتوں نے آگے آپ سے علم بھی سیکھا اور آپ سے آداب بھی سیکھے. اور اسی طرح سے عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی ان عورتوں کی تربیت اس رنگ میں آپ نے کی ہے کہ عورتوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا. نہ صرف یہ کہ دینداری ان کے اندر پیدا ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ان کا پیدا ہو گیا. بہت ساری خواتین آپ کے زمانے میں بھی ایسی ہوئی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا چلا گیا. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. تو اعتراض کرنا تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ عورتوں کی تربیت اس رنگ میں کی جائے کہ وہ یعنی ایک انسان، ایک خاص طور پر مرد جو ہے، عورتوں کے مسائل سے اتنا واقف نہیں ہوتا جتنا کہ ایک عورت واقف ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مستورات کی اس رنگ میں تربیت کی ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر تم علم دین سیکھنا چاہتے ہو، نصف علم جو ہے وہ حضرت عائشہ سے تم سیکھ سکتے ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے علمی مسائل بھی حل کیے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر بھی بیان کی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری بھی جو خواتین تھیں ان سب نے اپنے اپنے دائرے کے اندر خواتین کی تربیت کا کام سر انجام دیا. تو یہ اغراض محسنین غیر مصافحین کے اندر رہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملی نمونہ دکھایا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، کوئی زمین جائیداد بھی ایسی نہیں تھی، آپ نے عیش و عشرت کی خاطر شادیاں کی ہوں ایسا بھی نہیں نظر آتا. بلکہ حدیث میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ مہینہ گزر جاتا تھا لیکن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کئی دفعہ کوئی مہمان آیا، پوچھا بھیجا بیویوں سے، کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو سوائے پینے پانی کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ غربت کا عالم تھا، اور غربت کے عالم میں بھی ان تمام بیویوں کو پالنا اور ان کے جذبات کا خیال رکھنا اور پھر اس رنگ میں ان کی تربیت کرنا کہ آگے مسلمان عورتوں کی وہ آگے تربیت کر سکیں. تو یہ بلا وجہ شادیاں آپ کی نہیں تھیں، بلکہ بہت ہی مفید مطلب اور مسالے حکومت اور مسالے محبت و تعلق کے اعتبار سے، قوم اور ملت کے اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے یہ تمام شادیاں آپ کے لیے لازمی تھی. ایک حد کے بعد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو روک دیا کہ اب آپ نے آگے شادیاں نہیں کرنی. تو یہ شادیاں بڑی حکمت کی باعث بنی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے اندر بھی قربانی کے جذبات پیدا ہوئے، مال و دولت بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جان و مال بھی لٹانے کے لیے تیار تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے سب سے آگے قدم بڑھانے والی تھی.
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں اور ان کے سوالات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بنگلہ دیش سے، اس وقت عارف الزمان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عارف صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ آپ سن رہے میرے؟ جی پہلے تو آپ نئے سال کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، حدیث میں آیا الجنت تحت امہات، اس کا تفصیل اور چھوٹا سا ایک بات، مردوں کے پسلی کے ہڈی سے عورت کو پیدا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے درخواست ہے۔ شکریہ طاہر صاحب۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نیک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ جو ہے یا ان کا ماحول جو ہے وہ ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کو ان کے اصلی فطرت لوٹانا ہے، اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تربیت جو بچے کو ملتی ہے وہ ماں کی گود ہے۔ تو ماں اگر تعلیم یافتہ ہوں گی اور دیندار ہوں گی تب جا کے بچے کی صحیح رنگ میں تربیت کر سکیں گی۔ اس لیے بیویوں کے اختیار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین، دین والی کو اپنایا کرو۔ یعنی چار باتوں کے لیے عام طور پر کیا کی جاتی ہے، لمالہا ولی حسبہا ولی جمالہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومنو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو فظفر بذات الدین، دین والی عورت کو ترجیح دے دو، ان سے شادی کرو۔ گویا ماں کی گود جو ہے نا سب سے پہلی درسگاہ ہے ایک بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تبھی تو اسلام نے یہ تعلیم دی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر صحیح تربیت بچے کی صحیح تربیت کرنے میں ماں کامیاب ہوتی ہے، والدین کامیاب ہوتے ہیں، وہ صحیح صراط مستقیم میں چلتے ہیں اور بچے آگے چل کر دین کے لیے، ملک کے لیے اور دنیا کے لیے مفید وجود بن جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم عام طور پر کہتے ہیں ایک عورت کی جو ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت ہی ہے۔ اگر اس لیے ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں، ہمارے خلفائے کرام کا بھی یہی ارشادات ہے کہ جب تک کسی عورت کو کوئی مجبوری پیش نہ ہو، نان و نفقے کے لحاظ سے، گھریلو اخراجات کے لحاظ سے، وہ باہر جاب نہ کرے، سوائے اس کے کہ اشد مجبوری ہو، چونکہ ان کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ الجنت تحت اقدام الامہات بہت ہی معنی خیز ہے، اور اسی پر تمام تربیت کا دار و مدار دراصل یہی ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یو کے سے، مکرم محمد عبدالرشید صاحب، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب آپ کا پروگرام بڑا مفید ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فضل سے رکھے، خیر سے رکھے۔ آج اس کا سوال یہ ہے جی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل کی احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام کی کس مذہب اور لا مذہب اور مشرک لوگوں میں سے کس نے زیادہ مخالفت کی تھی اور ان کا کیا انجام ہوا؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ تبلیغ کے لیے مفید ہو۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ محترم مولانا کریم الدین صاحب سے۔ عبدالرشید صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بار بار اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ذرا زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو مکذب ہیں، جھٹلانے والے لوگ تھے نبیوں کو، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مختلف انبیاء کے جو مخالفین تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور آگے ان کی نسل بھی جو ہے اگر چلی ہے تو صرف نبیوں کو ماننے کے نتیجے میں چلی ہے، ورنہ کوئی ان کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ اب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے سوال فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ مکے میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے
خود ابو لہب جو تھے وہ ان کے چچا بھی تھے آن وسلم کے، لیکن شدید مخالفت تھے، حتیٰ کہ آن وسلم نے جب پہلا دعویٰ آپ نے کوہ صفا پر فرمایا تھا تو اس وقت ابو لہب نے یہ کہا کہ تباً لک لہٰذا جماعتنا، کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو کیا اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ وہ بھی بہت مخالف تھا۔ تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا تبت یدا ابی لہب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ابو جہل جو ابو الحکم کہلاتا تھا وہ بھی، اور اس کے علاوہ عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ان تمام کو پھر جنگ بدر جب ہوئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، اور عین اسی جگہ پر وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ تو یہ عرب میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ یہ بھی وہ مخالفین کے عذاب کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور دوسری جگہ پر بھی، کہ یہ ایک عذاب تھا۔ دوسری اقوام پر مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں، لیکن عرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ عذاب تھا مشرکین پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مخالف تھے، اب ابو جہل تو مر گیا، ہلاک ہوا، لیکن ان کا بیٹا اکرمہ جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اسلام کی خدمت کی بھی توفیق دی، لیکن باقی جنہوں نے بھی مخالفت کی ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہاں، موازنے کے لیے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ان کا نام تاریخ میں باقی رہ گیا، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مخالفین ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کیا، کوئی ان کا نام لیوا نہ رہا۔ اگر ساری دنیا میں کسی کا نام پھیلا ہے اور کسی پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو وہ سوائے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی وجود نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اب ہم پروگرام کی طرف جاتے ہیں اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی ہے اس کے تعلق سے بھی مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم سن تھیں یا شادی کی عمر تک نہیں پہنچی تھیں۔ تو اس غلط فہمی کو حل کرنے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ تفصیل بیان کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں مخالفین اسلام کی طرف سے، وہ وقتاً فوقتاً مختلف آپ کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت کم عمری میں شادی کی ہے۔ وہ ان کی کئی اعتراض اس روایت کی بنا پر ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب میرا رخصتانہ ہوا اس سے میری عمر 9 سال تھی۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک پادری فتح مسیح، اس نے بھی یہ اعتراض لگایا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الزام لگایا کہ بہت کم عمر میں حضرت عائشہ سے شادی کی ہے، اور بعض اور ناشائستہ بعض باتیں بھی آپ کی طرف منسوب کی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعض کتابوں میں، خاص طور پر نور القرآن اور آریہ دھرم جیسی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تردید فرمائی ہے، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سیرت خاتم النبیین میں بھی اس پر تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ اصل میں یہ بات رکھنا ہے کہ کہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا حضرت عائشہ کی عمر کے متعلق، یا کوئی ایسی حدیث روایتیں نہیں ملتی، اور ویسے تو اگر دیکھا جائے اگر 9 سال اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تب بھی کوئی اعتراض کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے محققون نے کی تحقیق یہ ہے کہ بعض ممالک میں 9 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہے، شادی کے قابل ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھ لیں کس طریقے سے کیا حضرت عائشہ کی ریئل عمر کیا تھی شادی کے رخصتانے کے وقت، اس کے لیے ایک تو 2 باتوں کا کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ نمبر اول یہ دیکھنا حضرت عائشہ کی پیدائش کب ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دوسری بات ہے کہ رخصتانہ کب ہوا، تو اگر ان دونوں کا اگر پتہ لگ جائے تو پتہ لگ جائے کہ یہ دونوں کے درمیان جتنے بھی سال بنتے ہیں وہ اصلی
آپ کی رخصتانے کی عمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے متعلق ابن سعد کی ایک روایت ملتی ہے، کانت عائشہ رضی اللہ عنہ ولدت السنۃ الرابعہ من النبوہ فی اولیہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبوی سال یعنی چوتھے سال نبوی میں، یعنی اس کے آغاز میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ یاد رکھیں، چوتھے سال نبوی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی روایت کہیں نہیں ملتی آپ کی ولادت کے بارے میں۔ یہی ایک معتبر روایت ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے نا یہ سن 4 نبوی میں، نبوی سال میں اس کے آغاز میں ولادت ہوئی۔ اب دیکھیں کہ رخصتانہ کے تعلق سے جو علامہ نووی ہے، اسی طرح عینی ہے، علامہ عسقلانی وغیرہ جیسے محققوں نے یہ ثابت کیا ہے سن 2 ہجری میں آپ کا رخصتانہ عمل میں آیا۔ اب گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت حضرت عائشہ ہجرت جو 14 سال نبوی میں یہ ہجرت ہوئی ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے اس ٹائم 10 سال سے تھوڑے اوپر آپ کی عمر تھی، 10 سال کچھ مہینے۔ اور اگر چونکہ 2 ہجری میں رخصتانہ عمل میں آیا، اس لیے اگر حساب کتاب دیکھ لیا جائے تو بالکل وہی ہے، گویا 12 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ گویا 12 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخصتانہ ہوا، عمل میں آیا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض ویسے بھی باطل ہیں کہ محققوں کے نزدیک 9 سال کی عمر میں بھی عورتیں اس علاقے میں خاص طور پر لڑکیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو حضرت عائشہ سے ہوئی ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی تجویز کے مطابق ہوئی ہے۔ آپ نے خواب بیان فرمایا ہے کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور ریشم کا کپڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور آپ کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت عائشہ کی تصویر نظر آتی ہے۔ وہی آپ نے اس خواب کو مخفی رکھا ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، لیکن چند سال گزرنے کے بعد یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ باقاعدہ تحریک ہوئی اور آپ نے آپ سے شادی کی۔ گویا یہ اعتراض بالکل باطل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھیں اس ٹائم 55 سال تھی، تو 55 سال کی عمر میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خاص ایما اور اشارے کے مطابق، تجویز کے مطابق کرتا ہے، تو یہ اعتراض کرنا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی کرنے کا مقصد دین ہے، یعنی تاکہ دین سکھائے، ورنہ 55 سال کی عمر میں شادی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خاص اجازت سے ہی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ موسم نے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی باکرہ نہیں تھی، جیسے عائشہ ہی ایک باکرہ لڑکی تھی جن سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے، اور حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بالکل صحیح بلوغت کی عمر کو ہوئی ہے، یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر کی طرف جائیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، انڈیا سے ہی ہیں مکرم طارق احمد ڈار صاحب، ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طارق احمد ڈار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اور جی طارق صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال مکمل پیش کر دیں، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ دوسری قرآن مجید نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ کون سی برکت اور نعمت ہے جو ہم قیامت تک مانگتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے۔ طارق صاحب ہیں؟ ہاں طارق صاحب، بات یہ ہے کہ جس خدا نے یہ فرمایا، عام مشہور حدیث ہے یہ تو کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری پیدائش میرا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات ہی کو نہ پیدا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ تمام انبیاء کے آنے کے بعد خاتم النبیین کی بعثت عمل میں آئے،
تاکہ وہ تمام کمیاں جو پچھلے مذاہب میں رہ گئی تھیں ان کو مکمل طور پر قرآن کی صورت میں، ایک شریعت کی صورت میں ان کو دے دیا جائے۔ تو یہ ایک درجہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام نبیوں پر افضل ترین نبی ہونے کے اعتبار سے۔ اور دوسری بات آپ نے جو بیان کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے تو پھر ہمیں درود سلام بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رحمت کی دعائیں اس کے لیے کرتے چلے جاؤ تاکہ اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں۔ جو ہم اپنا درود بھیجتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قیامت تک جو بھی اسلام میں پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کے درود و سلام آسمان پر پہنچتے چلے جائیں گے، تو وہ لازمی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، اور سب سے یوں کہیں کہ تمام انسانوں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب دیکھیے کوئی آدمی مانگنے جاتا ہے تو گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا مانگنے والیاں بھی یہاں پر بھی آتی ہیں، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کا حافظ ناصر ہو، تیرے بچوں کا بھلا ہو۔ یہ کیوں کہتی ہیں؟ اس واسطے کہ ہمارے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے لیے جو محبت ہمارے اندر ہوتی ہے، ارے بھائی ہمارے بچوں کا صدقہ لو، یہ خیرات لے لو تم۔ تو یہ دراصل ان جذبات کو ابھارنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، اس کا واسطہ دے کر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ تو دراصل یہی ہے کہ فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے، درود و سلام بھیجنے کا فائدہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ ہم اس کے وسیلے اس کا نام لے کر جب اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے محبوب ترین بندے کا واسطہ ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے لیے دراصل پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ اس پاک نبی کا نام لے کر جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس پیار اور محبت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی سن لیتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک اور موضوع جو خاص طور پر عورتوں سے متعلق ہے، جس کے حوالے سے مختلف اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح کے اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے ما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہاری لونڈیاں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی لے لیں یا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے لے لیں، مختلف اعتراضات ہوتے ہیں، تو میں آپ سے اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہوں گا۔ یہ دراصل ناسمجھی کی وجہ سے اعتراض لوگ کرتے ہیں۔ ما ملکت ایمانہم سے بعض لوگ جو ہے ناقرانیوں کو بھی اس پہ شامل کر لیتے ہیں، یا اسی طرح سے بعض لوگ جو کمزور قومیں ہیں ان کی بعض عورتوں کو اغوا کر کے لا کے جو ہے اس کو بیچ لیتے ہیں بازار میں، یا خود جو ہے ان کو شادی کر لیتے ہیں۔ تو یہ لونڈیوں کا جو ہے خیال ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض، کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو قیدی بنائے یا کسی کو غلام بنائے یہاں تک کہ خونریز جنگ نہ ہو۔ خونریز جنگ کے نتیجے میں کوئی قیدی آتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے شرائط مقرر کی ہیں کہ دیکھو اگر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، بڑا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی، اور اگر وہ خود فدیہ دے نہیں سکتے ہیں تو ان کی قوم اگر فدیہ دیتی ہے تو پھر بھی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس کی بھی طاقت اس کو نہیں ہے
تو پھر اسلامی حکومت کو قرار دیا ہے کہ اس کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بطور احسان کے چھوڑ دے۔ تو یہ لازمی بات ہے کہ جو جنگی قیدی یا جنگ میں عورتیں آتی ہیں، پہلے زمانے میں تو رواج تھا کہ ان کو لوڈیاں بنا کے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی یہ شرطیں لگا دی ہیں کہ ان کو اس رنگ میں استعمال نہیں کرنا ہے کہ ان کی ذلت ہو۔ عورت کا درجہ جو ہے اسلام نے بہت بڑا قرار دیا ہے۔ جنگ میں جو عورتیں قیدی بن کر آتی ہیں ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فدیہ لے کر چھوڑنا ہے ان کو، اور اگر فدیہ نہیں دے سکتے ہیں تو اسلامی حکومت جو ہے ان کو بطور احسان کے چھوڑ دے۔ اور پھر اگر کوئی صورت ان کی نہیں بنتی ہے تو جس سپاہی کے پاس ان عورتوں کو رکھا جاتا ہے پرورش کے لیے، اگر وہ خود یا ان کے خاندان میں سے کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے پھر ایک آزادی نصیب ہو جاتی ہے، ایک خانگی زندگی ان کو میسر آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی شرط رکھی ہے کہ جب اس سے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو عام مسلمان عورتوں کی طرح وہ بھی آزاد سمجھی جاتی ہے، غلام نہیں رہے گی پھر۔ تو یہ تمام باتیں ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جیسا کہ پہلے رواج تھا کہ عرب کے لوگ جو ہے عام طور پر حبشہ کے جو لوگ ہوتے تھے، غلام جو حبشی ہوتے تھے ان کو غلام بنا کے لے آتے تھے، یا ایران سے یا اسی طرح دوسری جگہوں سے جو ہے وہ کمزور آدمیوں کو کہیں سے دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو لا کے کہیں بازار میں بیچ دیا۔ یہ باتیں جو ہے یہ بالکل غلط ہیں۔ چنانچہ میں تفسیر کبیر کا کچھ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ المومنین کی تفسیر میں کہ داہنے ہاتھ مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ریاض رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ تو اس میں نوکرانیوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، بعض ان لوڈیوں کو بھی چھاپا مار کر کسی کمزور قوم کے اندر سے زبردستی اغوا کر لی جاتی ہیں اور پھر فروخت کر دی جاتی ہیں، اور بعض لوگ ان الفاظ کے یہ معنی لیتے ہیں کہ جو عورتیں جہاد میں حاصل ہوں وہ بغیر نکاح کے گھروں میں رکھنی جائز ہیں، لیکن یہ سب معنی غلط ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں نوکروں اور غلاموں کا الگ الگ ذکر ہے، اس لیے نوکر اس میں شامل نہیں ہیں۔ ورنہ دیکھا جائے تو مسلمان بادشاہوں نے بھی، مسلمان لوگوں نے بھی اپنے نوکروں کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات رکھتے رہے ہیں، جو کہ بالکل ناجائز ہیں۔ یہ تو حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں نوکروں اور غلاموں کو الگ الگ ذکر ہے، اس لیے نوکر اس میں شامل نہیں ہے۔ اور غلاموں کے متعلق قرآن کریم صاف طور پر فرماتا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتیٰ یسکن فی الارض، سورۃ انفال، یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی پرامن قوم میں سے مرد جنگی قیدی یا عورت جنگی قیدی زبردستی پکڑ لائے جب تک کہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان خونریز جنگ نہ ہو۔ یعنی یوں ہی کسی قوم سے جو جنگ نہ کر رہی ہو قیدی پکڑنے جائز نہیں، جیسا کہ سینکڑوں سال سے حجاز کے لوگ حبشہ سے غلام پکڑ کر لاتے ہیں، یا جیسا کہ گزشتہ صدیوں میں عراق کے لوگ ایران سے یا روم سے یا یونان سے یا اٹلی کے جزیروں سے غلام پکڑ کر لے آتے تھے۔ ایسی غلامی اسلام میں جائز نہیں، صرف جنگی قیدی پکڑنے جائز ہیں۔ تو بہرحال یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ان کے لیے بھی بعض شرائط رکھ دی ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو اگر وہ نہیں دے سکتے ہیں یا خود اس کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، تو اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کو احسان کے طور پر چھوڑ دے۔ اور یہ بھی مشکل ہے تو زکوٰۃ کے جو روپیہ آتا ہے ان سے جو ہے فدیہ ادا کر کے جو ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال مکاتبت کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، حضور نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کسی خود جو مسلمان اگر ضرورت مند ہے وہ شادی کر لیتا ہے، یعنی جو سپاہی ہے، اور اگر سپاہی کے خاندان میں سے کسی کو ضرورت ہے شادی کی، اس سے شادی کرا دیتا ہے تو ایسی صورت پہ بھی وہ آزاد سمجھی جاتی ہے، جبکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے وہ غلط سوچ کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔
تو کئی دفعہ میرے پاس بھی بعض نوجوان بھی بعض دوسرے لوگ بھی آ کے سوال کرتے رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ما ملکت ایمانہم کے زبردستی کہیں کسی سے کسی عورت کو پکڑ لایا اور جو ہے کہے گا یہ نوکرانی ہے ہماری، گھر سے کام بھی لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیے. یہ اسلام میں کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ایک مقام جو ہے وہ معاشرے میں قائم فرمایا ہے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک تھا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی دلکش جو ہے وہ باب ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں. جزاک اللہ. تو جب اسلامی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام تمام شعبہ زندگی میں مکمل ضابطۂ حیات ضابطہ ہے اور اسی طرح رہنمائی اصولی رہنمائی فرماتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے لیے، تمام کے لیے. تو یہ کیسے ممکن ہے ہم یہ خیال کریں کہ طبقے صنف نازک پر آپ کے احسانات نہیں ہیں؟ یقیناً ہے. آپ نے اپنے اعلیٰ ترین اسوے کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے. جس طرح مرد مکلف ہے اور عورتیں بھی مکلف ہیں، اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے اور قرب الہی کے لحاظ سے اور دین میں آگے بڑھنے کے لحاظ سے، زندگی کے مختلف شعبجات میں آگے بڑھنے کے لحاظ سے عورت اور مرد شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں. یہ اسلامی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے. چونکہ قرآن کریم فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے گا اور وہ مؤمن ایمان لاتے ہوئے نیک کام کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ان کو ہم ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اور فلنجزینہم احسن بما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ عمل کریں گے بہترین اجر و ثواب ان کو دیں گے. دنیا کے یہ اسلامی تعلیم یہی بتاتا ہے کہ نیکی کے حصول کے لحاظ سے اور دین کے اختیار کرنے کے لحاظ سے، باقی دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے. ہاں البتہ بعض طبعی امور ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام قرار دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، گویا عورتوں کے لیے بطور سہارے کے مرد کو پیدا کیا ہے. بہت ساری اور خصوصیات ہیں، طبعی خصوصیات ہیں، بہت ساری اور باتیں ہیں جس کے نتیجے میں عورت کی نگہداشت اور ان کو نان و نفقہ پہنچانا، ان کے زندگی کے دیگر تمام لوازمات مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری قرار دی ہے. جب ہم تاریخ انسانیت پر نظر ڈالتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ ہر ملک میں، ہر طبقے میں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں عورتیں مظلوم، عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا کہ ظلم کے پہاڑ ان پر توڑ دیے جاتے تھے. لیکن اسلام نے آ کر وہ تمام کے تمام ظلم کو ختم کیا اور عورت کو ایک ایسا عظیم شان مقام عطا فرمایا کہ وہ ایک، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا اسلام سے قبل عورتیں کا کیا حال تھا. کہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ قرآن یہ پایا جاتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو کسی کا لڑکی پیدا ہونے کی اطلاع ہو جاتی تھی ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، انتہائی رنجیدہ ہو جاتا تھا. پھر وہ کیا کرتا تھا، وہ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ یہ کہیں اس کا ذلت ہوئی ہے. پھر وہ سوچتے تھے کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اس کو اس ذلت کے ہوتے ہوئے کیا ہم اس کو زندہ رکھیں یا اس کو زندہ درگور کریں، مٹی میں دبائیں. مطلب یہ حالت تھی. ایسے حالات میں اسلام نے یہ اعلان کیا کہ اعمال کے لحاظ سے، دین کے اختیار کرنے کے لحاظ سے عورت اور مرد میں کوئی بھی تفریق نہیں ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنے عربی اشعار میں یہ بیان فرمایا ہے عرب میں کیا حالت تھی. فرمایا کہ شیئان کان القوم عمین فیہما، دو عیوب ان میں ایسے تھے، دو باتیں ایسی تھی جس میں عرب قوم بالکل اندھی ہو چکی تھی. حسب العقار و کثرت النسوان، ایک تو یہ کہ مزے لے لے کر شراب پینا، و کثرت النسوان، اور عورتوں کی بہتات، کثرت شادیاں کرنا. لیکن اسلام نے کیا انقلاب لایا، ایسی تعلیم پیش کی
کہ ایک تو یہ کہ حضور فرماتے ہیں امن نساء فحرمت انکاحها زوجا لہ التحریم فی القرآن. یہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے کہ اسلام نے جو کثرت زواج کی تحدید فرمایا کہ حد مقرر کیا، وہ بھی پھر آگے قرآن حکیم میں وہ تحریم کا ذکر کیا کہ ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں، کن سے نہیں ہو سکتی. ایک طرف 4 شادیوں کی اجازت تو دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن ساتھ ہی یہ قید لگایا، فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکیں گے تو ایک ہی سے شادی کرنا ہے. تو قرآن کریم نے یہ جو کثرت شادی کا رواج تھا عرب ماحول میں، قرآن کریم نے اس کی تحدید فرمائی، اس کی حدیں مقرر فرمائی اور انصاف کو بنیادی شرط قرار دیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طبقے نسوان کا ایسا مرتبہ بلند فرمایا. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع فخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا سب کے سب سارے سامان عیش ہے، زندگی گزارنے کے ذرائع ہے، لیکن فخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن سب سے بہترین سامان عیش جو ہے وہ ایک نیک بیوی ہے. تو عورتوں کی جتنی بھی حیثیتیں معاشرے میں پائی جاتی ہے، ایک تو ماں کی حیثیت ہے، ماں کے تعلق سے بے شمار تعلیمات قرآن کریم میں آئے. خاص طور پر سورہ نساء اور سورہ طلاق جیسی صورتوں میں عورتوں کے حقوق پر بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے، خواہ وہ معاشی نظریات سے تعلق ہو یا تمدنی حقوق ہو یا شادی بیاہ کے حقوق کے متعلق ہو. جہاں پر عورتوں کو ورثے میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے ان کو وارث قرار دیا کہ عورتوں کو بھی ورثے کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا. وہ اپنے شوہر سے بھی حصہ پاتی ہیں، اپنے والد سے بھی حصہ پاتی ہے، اسی طرح اپنے بہن بھائیوں سے بھی، اپنے دیگر رشتہ داروں سے بھی اللہ کرے مراتب ان کا حصہ مقرر کیا ہے. یہ اسلام کے ایک امتیازی شان میں سے ہے. پھر آگے جو قرآن فرمایا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم لأہلہ. فرمایا سب سے کامل مومن، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن کون ہے؟ ایک تو فرمایا احسنہم خلقا، جو سب سے بہترین اخلاق جن کے ہے. دوسری بات جو بیان کیا کہ الطفہم لأہلہ، جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ یا اہل و عیال کے ساتھ جو سب سے زیادہ ملاطفت سے پیش آتا ہے، ہمدردی سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، وہ سب سے زیادہ کامل ایمان ہے. اسی طرح جہاں عورت بیٹی کا تعلق ہے، کیونکہ اس کی ایک حیثیت بیٹی کی بھی ہے، کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کانت لہ بنت فلم یہنہا ولم یعدہا ولم یوثر ولدہ علیہا دخل الجنہ. جس کی ایک بیٹی ہے وہ نہ اس کی وہ تحقیر کرے، نہ اس کو زندہ درگور کرے، نہ کسی لڑکے پر اس کو ترجیح دے، تو اس کو فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو. پھر فرمایا کہ من کان لہو من آل ثلاث بنات فأدبہن فزوجہن فأحسن الیہن دخل الجنہ. فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی طرح ادب سکھاتا ہے، وہ اسی طرح ان کو تعلیم دلاتا ہے، پھر آگے اس کی شادی کراتا ہے، اور شادی کے بعد بھی اس کا حسن سلوک جاری رہتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بھی جنت واجب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کامل کے ذریعے سے یہ نمونہ دکھایا، کیونکہ قرآن کریم کی قرآن کریم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم کے عین مطابق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ دکھایا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ خیرکم لأہلہ و خیرم لأہلی، کہ تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، اور میں تمہیں سے سب سے زیادہ اپنے عیال کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، 12-13 ازواج مطہرات کے ہوتے ہوئے آپ کس طریقے سے آپ نے مینیج کیا ہے، کس طریقے سے انصاف کو قائم کیا ہے. کسی بیوی کو بھی آپ کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو آپ نے قرآن مجید کے تعلیم کے مطابق، اب دیکھیں شادی بیاہ کے متعلق بھی کتنے شاندار قسم کی تعلیمات اسلام نے پیش کی ہے. ایک زمانہ کیا تھا؟ کثرت رواج، عورتوں کی کوئی مرضی نہیں تھی، لیکن قرآن میں کریم فرمایا کہ لا تنکح الائم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستحزن.
کوئی بیوہ مطلقہ بیوہ کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا مشورہ نہ لیا جائے، کوئی باکرہ کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا اذن نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک طرف کیا اسلام نے انقلاب کیسا پیدا کیا ہے، وہ عورتیں جو بالکل معاشرے کی میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن اسلام نے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا، خواہ وہ کسی حیثیت میں ہو۔ تو یہ ساری تعلیمات جو قرآن کریم نے، اب دیکھیں وہ جنگیں عورتوں کو کیا مقام تھا، تمام شعبہ جات میں مردوں کے شانہ بہ نشانہ کام کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اسلامی تاریخ آپ دیکھ لیں، جنگوں میں بھی عورتیں شامل ہوتی رہیں۔ جنگ احد کا وہ واقعہ دیکھیں کہ ام عمارہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول تھی، بہت بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہی تھی کہ دشمن کے ہر وار کو وہ ناکام بنا رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دور سے یہ دیکھ رہے تھے، آپ نے بے ساختہ برجستہ فرمایا کہ یا ام عمارہ من یطیق ما تطیقین، یعنی جو تمہیں یہ جو طاقت ہے نا وہ کسی اور کو طاقت نہیں ہے۔ وہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسے حوصلہ افزائی فرمائی کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں جنگ میں بھی حصہ لیتی رہی اور مختلف قومی کاموں میں حصہ لیتی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد بھی تمہارے جیسے کام نہیں کر سکتی جس طرح تو کر رہی ہے، من یطیق ما تطیقین یا ام عمارہ۔ گویا اسلام نے عورتوں کو جو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، وہ دراصل کو اسلامی تعلیم کا بہت ہی خوبصورت تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے پیش کی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے اپنے عملی نمونے کے ذریعے دکھایا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ اسلام نے عورت کا مقام بہت ہی بلند، بہت شان فرمایا ہے۔ آگے جہاں تک کہ اعمال صالحہ کے لحاظ سے مساوات مرد و زن کا تصور اسلام نے پیش کیا، وہ حیرت انگیز ہے کہ ایک طرف عورت کے بارے میں بتایا کہ یہ تو کا ذل ہے، یہ پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، فرمایا اس کو سیدھے کرنے کی کوشش نہیں کرنا، وہ ٹوٹ جائے، لیکن فرمایا کہ اس کی اصل خوبصورتی اسی فطری کجی میں، اس فطرت میں ہے، یعنی اس ایک قسم کا ٹیڑھا پن ہے ان کے اندر۔ تو ایک تو عورتوں کی جو فطری طور پر جو تخلیق کے لحاظ سے جو کمزوری، اس کا بھی ذکر فرمایا، دوسری طرف ان کی حوصلہ افزائی اس لنگ میں فرمایا، مردوں کو فرمایا کہ عورتوں کی جو کمزوریاں ہوتی ہے، اگر کوئی کمی نظر آتی ہے اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی تو ہوتی ہے، تو مرد کو یہ تعلیم دی اگر عورت کے اندر کوئی کجی نظر آتی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرے، اسی میں اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر ایک نقص، ایک کمی نظر آتی ہے، بے شمار خوبیاں بھی تو ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو مردوں کو یہ حکم دیا تم بہترین وعاشرہن بالمعروف، قرآن کریم میں فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ ایک اور بات کر کے میں اس کو ختم کروں گا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ عورتوں کو لباس سے تشبیہ دیا، حیرت انگیز تشبیہ ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے بمنزل لباس کی ہیں اور تم ان کے لیے بطور لباس کے ہو۔ اب دیکھیں لباس کے مقاصد کیا ہیں، قرآن کریم نے بنیادی طور پر 2-3 باتیں بیان کی، قد انزلنا لباسا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ریشا، لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، 2 باتیں اس میں بیان کی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ تمہارے لیے باعث زینت ہے، اور اسی طرح سواتکم یواری سواتکم تمہاری ننگ کو ڈھانکنے کے لیے ہے۔ پھر ایک جگہ گرمی سردی کو بچانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ گویا یہ بتا کر کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہے، یہ بتایا کہ ہر ایک کے ایک عیوب کو چھپانا اور باعث زینت بننا، عورتوں کے ہر لحاظ سے حفاظت کرنا۔ پھر قوامون کہہ کر یہ فرمایا عورتوں کی نگہداشت، ان کا نان و نفقہ، ان کا سہارا دینا، ان کو حفاظت کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں مرد کی ہے۔ گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آیا، آپ کا یہ احسان عظیم ہے طبقے نسوان پر، آپ نے وہ تمام حقوق قائم کیا، خواہ تمدنی ہو، معاشرتی ہو، زندگی کے دیگر مراحل کے ہو، یہ حیرت انگیز ہے، قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین اس کے ساتھ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بعض ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ ہولڈ پر تھے لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہم موقع نہیں دے سکے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں ان کو موقع دینے کی کوشش کریں گے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے رہے۔ میرے نزدیک وہ محض بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خلیق تھے۔ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیف عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آئندہ ایپیسوڈ میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری سیریز کا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 9 جنوری 2021 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا